اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور شیطان کا حسد۔ پچھلے زمانے میں شیطان لعین آسمان پر جا کر فرشتوں سے باتیں کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کرنے کا التماس یعنی موقع بھی ہو جایا کرتا تھا، مل جایا کرتا تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے مرتبہ پیغمبری کا مرتبہ حاصل کیا اور وہ بندگی اور خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، شیطان کو ان کے حضور کس طرح وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا، وہ اس وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس نے دشمنی کرنا یعنی عداوت کرنا شروع کی۔ جناب کبریائی سے اس کو ندا ہوئی، اے لعین، ایوب بندہ ہے صالح اور شاکر یعنی کہ نیک اور شکر ادا کرنے والا، اس پر تیرا کوئی اثر نہ ہوگا۔ شیطان نے عرض کیا کہ خداوند یعنی کہ اے میرے رب، تو مجھ کو اس پر ثروت اور فراغت تو نے جو اس پر عطا کی ہے، عنایت کی ہے، اور آنکھیں اس کی اولاد کے دیدار سے روشن ہے، کیوں کر وہ تیرا شکر ادا نہ کرے گا؟ وہ ہر وقت تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ اگر تو ان سے یہ نعمتیں چھین لے تو وہ کبھی بھی آپ کو سجدہ نہیں کرے گا اور عبادت نہیں کرے گا، بلکہ وہ عبادت سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، یہ گمان تیرا میرے بندے مخلص کے خلاف برحق نہیں ہے، بلکہ تو یہ غلط بات کر رہا ہے۔ شیطان نے کہا، اگر مجھ کو اس کی مال اولاد پر تسلط بخشے، اس پر موقع دے کہ میں اس کی اولاد پر اور اس کی مال کو چھین لوں، تو وہ کیسے آپ کا شکر گزار بندہ بنے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ایوب کے مال اور اولاد پر تجھ کو غلبہ دیتا ہوں۔ جب تو ابلیس نے خوش ہو کر اپنی تمام چیلوں کو جمع کیا اور تمام صورتحال کو ان کو بتائی، ان کو حکم دیا اور ان سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بکریاں اور مویشیوں کو پانی میں غرق کر دو۔ شیطان نے بصورت چرواہے کے مویشیوں کے ڈوب جانے کا ان کو بتایا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ شیطان مایوس ہو کر پھرا اور اپنی تمام چیلوں کو لے کر زراعت اور خرمن میں آگ لگا دی، اور آپ سے آ کر کہا کہ آپ نے جواب دیا، اسی کے مطابق جواب دیا، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے اچھی امید ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ملعون، مغموم، محزون پھرا اور اسی طرح ہر ایک اسباب کے ہلاک ہونے کی خبر انہیں دیتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دیتے رہے، پھر غائب ہو جاتا۔ پھر اس ابلیس پر اس مکان کو جہاں پر اولاد با سعادت میں وہ ان کو تعلیم دینے پر مشغول رہا کرتے تھے، وہ مکان بھی انہوں نے اس ابلیس نے اور اس کے چیلوں نے ان کے تمام فرزند پر اور ان پر گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کی تمام اولاد مکان کے گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ پھر جب اس نے اس واقعے کو حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا، تو انہوں نے پھر اس پر بھی صبر و استقلال سے جواب دیا۔ پھر اس ملعون نے حضور رب العالمین میں عرض کیا کہ الہی، ایوب جانتا ہے کہ اس کو اس کے مال و اولاد کے بدلے سبب کے بدلے 2 چند عنایات کرے گا، تو اس لیے وہ استبرار نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے وہ مغموم نہیں ہوا ہے۔ اگر تو مجھ کو اس کے جسم پر تسلط اور اختیار دے دے جب اس کی بندگی اور شکر گزاری معلوم ہوگی۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان اور دل اور کانوں پر مسلط کرتا ہوں۔ ابلیس نے فرصت پا کر بصورت مرد ساحر آ کر ان کی ناک میں ہوا پھونکی، یعنی کہ جادو کیا،
اس کی حرارت کی وجہ سے تمام مجاز پر غالب ہوئی، خارش پورے جسم میں پھیل گئی، گوشت و پوست بٹنے لگا، پھٹنے لگا، مرض نے بہت لمبا طوالت پکڑ لیا اور تمام اعضاء میں کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی، اور گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی۔ کسی بندہ خدا نے ان کو خبرداری نہ کی، نہ کوئی اس کی پوچھ گچھ کرتے تھے سوائے بی بی رحمت کے۔ رحمت تو خدا کی اس پر کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے علاج میں لگا دیا۔ جب سب چیزیں اور تمام اسباب ختم ہو گئیں تو بی بی صاحبہ مزدوری کرتی تھی، آدھا حصہ تندرستی کے لیے خرچ کرتی تھی، دوائی وغیرہ کے لیے، اور آدھا حصہ صدقہ دیا کرتی تھی، باقی کا آدھا حصہ کھانا لے کر ان کے پاس لے جاتی تھی۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حرم محترم مزدوری کو جاتی تھی تو شیطان ملعون سرے راہ پر کھڑا ہو کر منع کرتا تھا اور کہتا تھا، تو ایسی صاحب جمال ہے، تو ایسی خوبصورت ہے، کس وجہ سے مزدوری کرتی ہے؟ اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں جس پر نظر غضب الہی ہے برباد کیوں کرتی ہے؟ یہاں ایک سردار نہایت ہی مالدار اور صاحب اختیار ہے، تو اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس کے نکاح میں لاؤں گا اور درجہ تیرا اونچا ہو جائے گا اور تیری عزت بڑھ جائے گی۔ وہ بی بی پاک اعتقاد اس کافر کے کلام میں بالکل متفق نہ ہوئی اور اس کو جواب دیتی، شب کو تمام احوال آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بتاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی بات پر فریفتہ مت ہو، وہ ابلیس ہے، وہ یہ باتیں اس کی جو ہے تیرے پر اثر نہیں کرنے والی۔ ایک روز شیطان ایک طبیب کی بیس میں آ کر بی بی رحمت سے کہا کہ اس مرض کا علاج گوشت سور اور شراب انگور ہے، سوائے اس کی کوئی صحت حاصل نہیں ہوگی۔ بی بی صاحبہ نے با امید تندرستی مزدوری کر کے یہ چیزیں لے آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کیا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب نے نہایت غصے سے فرمایا، میں نے تجھ کو کہا تھا کہ وہ شیطان ہے، تو نہیں جانتی یہ چیزیں ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اگر میں اچھا ہو جاؤں تو 100 لکڑیاں تجھ کو ماروں گا۔ بی بی رحمت باوجود ملامت کے خدمت گزاری میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرتی، شب روز با اخلاص تمام خدمت میں حاضر رہتی تھی، اور حضرت ایوب اس شدت و مصیبت میں اسی تحمل فرماتے تھے، صبر کرتے تھے۔ عام فرشتے اور باشندے گانے خطا یعنی کہ زمین پہ رہنے والے حیران تھے جب ابلیس ملعون کا کوئی فریب پیش رفت نہ ہوا اور کسی طرح کا تغیر حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت و عقیدے پہ نہ اثر ہوا تو آتش حسد سے ملعون کا دل جل گیا اور زمانہ آزمائش کا گزر گیا، عافیت اور راحت کا زمانہ آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس جھونپڑے میں آئے اور جناب الہی سے تندرستی کی خوشخبری سنائی اور کہا، اپنا دہنا پاؤں زمین پہ مارو۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ گرم پانی کا زمین سے پیدا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے انہوں نے اس پر غسل کیا، تمام بدن کے مرض دور ہو گئے۔ پھر جبرائیل امین کے کہنے سے بایاں پاؤں زمین پہ مارا اور ایک چشمہ سرد خوشگوار نکلا، اس میں سے آب حیات نوش جان فرمائی، تمام علت اور تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہیں، شیطان کا کوئی بھی مکر ان پر نہ چل سکا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے دور رکھے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔